مل سکتی ہے۔ اب بڑھتے ہیں جی آگے، بات کرتے ہیں صنعت کی، بات کرتے ہیں تجارت کی، بات کرتے ہیں ایکسپورٹ کی، اور اس ایکسپورٹ کے اندر چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹریز کا ایک میجر رول رہتا ہے۔ لیکن خبر یہ ہے کہ دلی سے چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹریز کشمیر کو ایک بڑا جھٹکا لگ چکا ہے، کیونکہ چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹریز کے حوالے سے خبر یہ ہے کہ ڈی جی ایف ٹی آئی کی طرف سے ڈلسٹ کیا گیا ہے کشمیر چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹریز کو، اور اب چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹریز جو ایکسپریشن جو چٹھیاں دیتا تھا اوریجن ڈیسیجن کے حوالے، سرٹیفکیٹ آف اوریجن جو وہ چٹھیاں بانٹ سکتا تھا، وہ اختیارات ان سے چھین لیے گئے ہیں، اور سرٹیفکیٹ آف اوریجن ایک ایسنشل ڈاکیومنٹ ہے ایکسپورٹرز کے لیے، اور یہ ایک وہ ڈاکیومنٹ ہے جس کے ذریعے سے ایکسپورٹرز اپنا کام آگے بڑھاتے ہیں، اور یہ ڈی جی ایف ٹی آئی جو ہے ان کی طرف سے ڈلسٹ کیا گیا ہے۔ ڈائریکٹر جنرل جن کی طرف سے یہ فارن ٹریڈ کی طرف سے یہ پبلک نوٹس جاری کر دی گئی ہے 20 سپٹمبر سن 2023 کو، جس میں یہ صاف کر دیا گیا ہے کہ 29 چیمبر اور ایجنسیاں، جن میں 2 کا تعلق جموں کشمیر سے ہے جو انیکسڈ 2E کے اندر ہے، فارن ٹریڈ پالیسی 2023 کے تحت ان کو جو خصوصی اختیارات تھے وہ چھین لیے گئے ہیں۔ ایک جو ہے چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹریز کشمیر، اور دوسرا جموں کشمیر والنٹ ایکسپورٹرز ایسوسی ایشن، اس کو بھی جو خصوصی اختیارات تھے وہ لے لیے گئے، اور کہا گیا ہے کہ جناب ان کے ساتھ جو ضروری لوازمات انہیں پورا کرنی تھی، یعنی جموں کشمیر والنٹ ایکسپورٹرز ایسوسی ایشن اور کشمیر چیمبر آف انڈسٹریز کو جو خصوصی طور پر لوازمات پوری کرنی تھی ڈی جی ایف ٹی آئی کے ساتھ، وہ نہیں ہو پائی ہے، جس کے بعد ڈی جی ایف ٹی آئی نے ایک بڑا فیصلہ لیتے ہوئے انہیں ڈلسٹ کر دیا ہے۔ ڈلسٹ کی خبر آنے کے ساتھ ہی چیمبر کی طرف سے اس پر برہمی اور ناراضگی کا اظہار کیا گیا، اور کہا گیا کہ یہ فیصلہ جس طریقے سے لیا گیا ہے یک طرفہ فیصلے ہیں، اور اس سے تجارت کو بڑے پیمانے پر نقصان ہو سکتی ہے۔ ایکسپورٹر جو جموں کشمیر کے ہیں، اسپیشلی صوبہ کشمیر کے ہیں، کیونکہ جموں کا چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹریز جو ہے جموں چیپٹر، ان کے لیے اس بات کا اطلاق نہیں ہے، یہ صرف کشمیر پروونس والے کے لیے ہے، تو اس سے سیدھے سیدھے ہینڈی کرافٹ، ہینڈلوم اور دیگر چیزیں جو یہاں سے مصنوعات باہر جا رہی تھی ایکسپورٹ کے لیے، ایک بڑا دھچکا لگ سکتا ہے۔ نہ صرف اس کو بلکہ دھچکا لگے گا جی یہ جو اپنا والنٹ ایکسپورٹ ہو رہا تھا، اخروٹ ہمارے ایکسپورٹ ہو رہے تھے، اس پر بھی ایک جھٹکا لگنے کی امید اور توقع جو ہے وہ لگائی جا رہی ہے۔ سیدھے ہم اپنے ساتھی جو چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹریز کے صدر ہیں جاوید ٹہنگا صاحب، ان کے پاس فون لائن پر جوائن کریں گے تاکہ یہ سمجھنے کی کوشش کریں یہ جو سرٹیفکیٹ دی جاتی تھی یہ سرٹیفکیٹ کتنی اہم تھی، اور یہ جو نوٹیفیکیشن جاری کی گئی کیا اس سے پہلے چیمبر کو کانفیڈنس میں لیا گیا تھا؟ ایک بڑا سوال ہے، کیونکہ طرح طرح کی باتیں جو ہے وہ سامنے آ رہی ہے۔ بہت بہت شکریہ جاوید صاحب جوائن کرنے کے لیے۔ بڑا امپورٹنٹ میٹر یہ ہے، جب ہم 2-3 دن پہلے دیکھ رہے تھے کہ ایکسپورٹ ہمارا بڑھ رہا تھا آہستہ آہستہ کر کے، جو ایک سچویشن تھی وہ بہتر ہونے کی امید آ رہی تھی، اس بیچ یہ جو دلی سے خبر سامنے آئی کہ فارن ٹریڈ پالیسی کی کئی شکوں کے تحت یہ جو کشمیر چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹریز ہے، انہیں جو خصوصی اختیارات تھے وہ ختم کر دیے گئے تھے۔ کیا تھا یہ اختیار؟ کیا چٹھی آپ دیتے تھے؟ اس سے کتنا فائدہ ملتا تھا؟ اور اب یہ جو نیا آرڈر آیا ہے، جو نوٹیفیکیشن آئی ہے، اس سے کتنا بڑا جھٹکا لگ چکا ہے انڈسٹری کو؟ تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ می۔ یہ دراصل کشمیر چیمبر آف کامرس ایک سرٹیفکیٹ آف اوریجن ایشو کرتا تھا یہاں پر اپنے ایکسپورٹروں کے لیے، جو کہ وہاں پر جو امپورٹنگ کنٹری ہوتی ہے وہاں پر ٹیکسیشن، جیسے وہاں پر ان کو ٹیکس جمع کرنا پڑتا تھا، اس کے اندر کافی رعایت حاصل کرتی تھی اس سرٹیفکیٹ سے۔ تو ہمارے پاس شاکنگ یہ ہے کہ 21 سپٹمبر کو ہمارے پاس کسی ایکسپورٹر سے اطلاع ملتی ہے کہ کشمیر چیمبر آف کامرس ڈلسٹ ہو گیا ہے، اور پھر ہم نے اس کی جیسے تحقیقات ڈی جی ایف ٹی کی سائٹ پہ پتہ چلا کہ ٹوٹل 29 چیمبرز پورے انڈیا سے ہیں، جس میں دلی ہے، مہاراشٹر ہے، مدھیہ پردیش ہے، میزورم ہے، اتر پردیش ہے، تو ڈیو ٹو نان کمپلائنس سے لکھ رہے ہیں، مگر ہمارے پاس آج کی ڈیٹ تک کوئی بھی کمیونیکیشن نہیں آئی ہے ڈی جی ایف ٹی کی طرف سے۔ حالانکہ اس سائٹ پہ یہ انہوں نے نکالا، انہوں نے نوٹیفیکیشن نکالی تھی 2021 میں،
मगर अनफॉर्चुनेटली हमारे पास आज की डेट तक भी कोई कम्युनिकेशन नहीं है. पर वी हैव टॉक्ड टू द DGFT और ये इंशाल्लाह ये इशू सेटल बहुत जल्द, ये इशू बहुत जल्दी सेटल हो जाएगा. विदाउट कम्युनिकेशन जो है वो आपको ये जो खुसूसी इख्तियार था वो हटाया गया. पूरे मुल्क के अंदर कई और चैम्बर्स भी है, उसमें कश्मीर चैम्बर ऑफ इंडस्ट्रीज भी है, और इन्हें ये कहा गया कि आप ये चीज़ें जो है नहीं कर सकते हैं. तो क्या कोई ऑफिशियल कम्युनिकेशन DGFI की तरफ से आया है कि कब तक वो इस पूरे प्रोसेस को देखेंगे? नहीं, अभी तक नहीं. वी हैव जस्ट स्टार्टेड कम्युनिकेशन 21 तारीख से, यानी दैट वाज आई थिंक फ्राइडे. तो कल परसों हो सकता है हमें दिल्ली भी जाना पड़ेगा एंड वी विल गो, और ये इंशाल्लाह ये इशू सेटल करेंगे. जावेद साहब, अगर ये कंटिन्यू रहता है तो क्या हम ये माने कि एक बड़ा नुकसान उन ताजरों को होगा जो एक्सपोर्ट के साथ जुड़े हुए हैं? नहीं, नुकसान कुछ नहीं होगा. ये है कि हमें यहाँ पर ये हमारे एक्सपोर्टरों की ये सुविधा थी कि यहाँ से ही हम उनको सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन देते थे. तो ऐसी कोई बात नहीं है. फिलहाल हम यहाँ पर फैसिलिटेट कर रहे हैं. हमारे पास इन 2-3 दिनों में काफी सारे एक्सपोर्टर आए, हमने उनको फैसिलिटेट करवाया दिल्ली से. तो इसमें देयर इज नथिंग टू वरी. देयर इज नथिंग टू वरी. बहुत शुक्रिया जावेद साहब ज्वाइन करने के लिए. DGFTA की तरफ से कोई भी राब्ता कश्मीर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज कश्मीर जोन के साथ नहीं किया गया. ऑर्डर 20 सितंबर सन 2023 को मूव किया गया है और आज 1 साल का वक्फा हो चुका है. इस बीच अब उन्हें यह पता लग रहा है कि मामला क्या कुछ चला है, और अब दोबारा से DGFT यानी डायरेक्टर जनरल फॉरेन ट्रेड के दफ्तर के साथ राब्ता किया जा रहा है. और चैम्बर के सदर का ये मानना है कि टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है जी. जो एक्सपोर्टर्स है उनके मामलात को देखा जा रहा है, दिल्ली से फैसिलिटेट किया जा रहा है, लेकिन ज़रूर इससे जो राहत थी वो ख़त्म होती हुई थोड़ी सी नज़र आ रही है. तो ये थी बात जनाब कश्मीर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज सूबा कश्मीर की कि